بچھو کی پیدائش۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھو کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اندر سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سوراخ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں، میں نے یہ بات ایک مرد دانا کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہی ہوگی، بلکہ اسے درست ہی ہونا چاہیے۔ بچھو کی فطرت اور عادت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے برائی ہی کی ہوگی۔ یہی باعث ہے کہ ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور دیکھتے ہی مار ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنوں سے وفا نہیں کرتے وہ کبھی غیر کا بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی جن کی فطرت میں ہی برائی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، ایسے ضرر رساں لوگ بغیر کسی مقصد کے دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بچھو کی پیدائش کی مثال دے کر بد فطرت لوگوں سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ ناڑی مریض۔ ایک شخص کی آنکھیں دکھنے آ گئیں۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے علاج کے غرض سے کسی طبیب کے پاس جاتا، لیکن وہ جانوروں کے علاج کرنے والے سلوتری کے پاس چلا گیا۔ اس عقل مند نے وہی دوا اس کی آنکھوں میں بھی ڈال دی جو جانوروں کی آنکھوں میں ڈالا کرتا تھا۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کی بینائی زائل ہو گئی۔ وہ شخص قاضی کی عدالت میں جا پہنچا، سلوتری پر مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے سارا بیان سنا تو مقدمہ خارج کر دیا اور کہا، اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے سلوتری کے پاس ہرگز نہ جاتا۔ دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام لینا ہو تو اس کے علم و اہلیت کے بارے میں کام سپرد کرنے سے پہلے تحقیق کر لی جائے۔ حضرت شیخ سعدی نے اس حکایت میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا اور کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کر لینا مفید ہے۔ بصورت دیگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں کا مریض سلوتری سے دوا ڈلوا کر بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا مشورہ۔ ملک مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک بار بہت سخت قحط پڑا۔ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، اس لیے زمین جھلس کر رہ گئی تھی۔ فصلیں برباد ہو گئی تھی۔ لوگ پانی کے ایک گھونٹ اور روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے تھے۔ ان سخت دنوں میں ایک ہجڑے نے لنگر جاری کر دیا۔ بھوکے اس کے در پر جا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے اور خوشی خوشی واپس لوٹتے۔ ان حالات میں درویشوں کی حالت تو اور بھی خراب تھی۔ چنانچہ رزق کی تنگی سے گھبرا کر خدا رسیدہ بزرگوں کے ایک گروہ نے اس ہجڑے سے امداد طلب کرنے کا ارادہ باندھا اور شیخ سعدی سے مشورہ طلب کیا۔ ہمیں بتائیے، اس ہجڑے سے امداد لینا بہتر رہے گا یا نہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے زوردار الفاظ میں کہا، آپ حضرات دل میں اس قسم کا خیال بھی نہ لائیں۔ اگر شیر بھوک سے تڑپ رہا ہو، اس کو جان کے لالے پڑ گئے ہوں، پھر بھی وہ کتے کا چھوڑا نہیں کھاتا۔ خوددار انسان کبھی بھی گندگی کے ڈھیر سے رزق نہیں لیتے اور متقی انسان کبھی سگلے کے در پر نہیں جاتا۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ حصول رزق اور اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے شرفا کو وہ پستی اختیار نہیں کرنی چاہیے جو جانوروں کا خاصہ ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز، حلال و حرام کو فراموش نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے وہ جانوروں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ایک عالم سے پوچھا، یہ بتائیے، ایک جوان صحت مند آدمی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ ایسے مکان میں ہو جس میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہو، نہ اسے خوف ہو کہ کوئی اسے گناہ سے روکے گا اور نہ یہ ڈر ہو کہ اس کا گناہ ظاہر ہو جائے گا، تو کیا ایسی صورت میں وہ گناہ سے بچ سکتا ہے؟ ہاں، بچ سکتا ہے، لیکن خلق خدا کی الزام تراشی سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ناممکن نہیں کہ انسان کے شر سے نہ بچ سکے۔ ہاں، بدخواہ انسان کے شر سے بچنا ناممکن ہے۔ اس حکایت میں شیخ سعدی نے یہ زرین نکتہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گناہ سے سخت نفرت کرنا اور خود کو پاک رکھنے کی کوشش ضروری ہے، بالکل اسی طرح ایسے مقامات سے بھی دور رہنا چاہیے جہاں گناہ ہو جانے کا احتمال ہو۔ انسان اپنی نیک نفسی کے باعث پاک بھی رہے، پھر بھی لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور شک کا اظہار کریں گے۔ پیراں پیر کی دعا۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں،
لوگوں نے پیراں پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ نے اپنا مبارک چہرہ فرش خاک پر رکھا ہوا تھا اور گریہ زاری کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے: اے اللہ، مجھے بخش دے، اگر میں بخش دیے جانے کے قابل نہیں ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھائیو، تاکہ میں اس احساس سے شرمندہ نہ ہوں کہ نیک لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ صبح کی تازہ ہوا جب باغ میں کلیوں کو جگاتی ہے، ایسے میں فرش خاک میں منہ رکھ کر تجھ سے عرض کرتا ہوں: اے میرے مالک و معبود، میں ہر وقت تیری یاد میں غرق رہتا ہوں، تو بھی اپنے عاجز بندے پر رحم فرما۔ شیخ سعدی نے اس حکایت میں رب ذوالجلال کی شان اور مسئلہ توحید بیان کیا ہے۔ حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت پیراں پیر جیسے عظیم بزرگ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لرزاں رہتے تھے اور نہایت عاجزی سے عرض کرتے تھے کہ روز قیامت ان کی بخشش ہو جائے۔ ایسی صورت میں یہ بات دانائی کے مطابق نہیں ہے کہ ہم جیسے گنہگار بندے اللہ کے غضب سے بے پرواہ ہو جائیں اور اپنے حقیقی مالک و خالق کو چھوڑ کر کسی اور آستانے پر سر جھکائیں۔ تکبر کا انجام۔ شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں: بچپن میں مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت اور نماز میں مشغول رہتا تھا۔ ایک رات والد محترم اور میں حسب معمول عبادت میں تھے اور ہمارے قریب ہی کچھ لوگ فرش پر پڑے غافل سو رہے تھے۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنے والد صاحب سے کہا: ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تہجد کی نفلیں ہی ادا کر لیتے۔ والد محترم نے میری بات سنی تو فرمایا: بیٹا، دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے تو بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا۔ شیخ سعدی نے اس حکایت میں غرور پارسائی کی خرابی بیان کی ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے محتاط لوگ بھی کم ہی بچ پاتے ہیں۔ جب ایک شخص خود کو اطاعت حق میں مشغول پاتا ہے اور دوسروں کو اس طرف سے بے پرواہ پاتا ہے تو غیر محسوس طور پر اس کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کم درجہ کے ہیں اور میں مقربان بارگاہ میں سے ہوں۔ اگر ایسا شخص اپنی غلطی سے آگاہ ہو کر فوراً توبہ نہ کر لے تو عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ غرور کو مٹانا عبادت کا اولین مقصد ہے۔